سعودی عربیہ رمضان المبارک پر ایک ڈرامہ سیریز ریلیز کر رہا ہے جس کا نام ہے معاویہ، جسے MCB سعودی ڈیجیٹل نیٹ ورک پر شیئر کیا گیا، اور یہ ڈرامہ سیریز اپنی ریلیز سے پہلے ہی انتہائی متنازع ہو چکی ہے، کیونکہ پوری مسلم دنیا حیران ہے کہ سعودی عربیہ، جو کہ اب تک محمد بن سلمان کی پالیسی کے مطابق خود کو مذہبی اختلافی پہلوؤں سے بچا کر ملک کے ڈیولپمنٹ پر دھیان دے رہا تھا، اسے اچانک سے کیا ہو گیا کہ ایک طرف سے اپنے بڑے بڑے پروجیکٹ کے لیے پیسے کی کمی ہے تو دوسری طرف معاویہ سیریز پر اس نے پورے $100 ملین تک لگا دیے۔ اور اس حیرت اور سوال کے پیچھے دراصل حضرت معاویہ کی تاریخ اسلام کی انتہائی متنازع ترین شخصیت ہے، جو کہ سنی اور شیعہ فرقہ کے درمیان ایک بہت بڑی دراڑ کی وجہ بھی ہیں۔ سنی فرقہ انہیں باقی تمام صحابہ کی طرح افضل اور چاروں خلیفہ اور حضرت حسن کی 6 ماہ کی خلافت کے بعد انہیں مسلمانوں کا اگلا خلیفہ مانتا ہے، لیکن اہل تشیع کے مطابق اور تاریخی حقائق کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر اہل تشیع کا موقف تاریخی طور پر کافی درست ہے، کیونکہ حضرت معاویہ خلیفہ نہیں بلکہ اسلام کے پہلے بادشاہ تھے، جنہوں نے خلافت کے نظام کو پٹڑی سے اتارا اور مولا علی کی بیعت نہ کر کے خلیفہ وقت کی بغاوت کی تھی، جس کے لیے حضرت عثمان کے قاتلین کے قصاص کو ڈال بنایا گیا، حالانکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق اس قصاص کے وارث ہی نہیں تھے، صرف ان کے خاندان سے تھے، یعنی بنو امیہ سے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ اپنے پورے دور حکومت کے اندر وہ مولا علی کے خلاف لڑتے رہے، چاہے وہ جنگ جمل ہو، جنگ صفین جس کے اندر ہزاروں مسلمان ان کی وجہ سے شہید ہوئے، اور بعد میں صلح حسن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے ایک بادشاہ کی طرح اپنے بیٹے یزید کو اگلا بادشاہ بھی نامزد کر دیا، جو کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو کربلا میں شہید کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ مولا علی نے اپنے خلاف لڑنے والے مسلمانوں میں سے کئی کے جنازے خود بھی پڑھے اور ان کے بارے میں کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، بس ان کو تعویل کی غلطی لگ گئی تھی، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا اور بعد میں معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے ہوگا۔ لیکن پوری زندگی مولا علی نے حضرت معاویہ کو معاف نہیں کیا، بلکہ ان پر قنوت نازلہ پڑی کہ اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ کر۔ لیکن مسئلہ یہاں پر تب کھڑا ہوتا ہے جب غالی شیعہ اور ذاکرین حد سے تجاوز کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے ایمان کو ہی نہیں مانتے، بلکہ ان کو منافق کہتے ہیں، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اے اللہ تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت کرے، اور اللہ تو اس سے دشمنی رکھ جو کہ علی سے دشمنی رکھے۔ اور ان کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور جو اس کو نہ مانے وہ دراصل منافق ہے۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ سنی اور شیعہ کی یہ دونوں ایکسٹریم غلط ہیں، کیونکہ انہی لوگوں نے مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی کا آغاز کیا، مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ دیا۔ ایک مسلمان کو تاریخی طور پر حضرت معاویہ کی تمام غلطیوں اور تاریخی حقائق کو بیان کرنے کے بعد ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ ان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ نے قیامت کے دن کرنا ہے، کیونکہ انسان ظاہری اعمال پر جبکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جان کر فیصلہ کرتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی سچ ہے کہ ہم دنیا کے اندر ان کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اپنی طرف سے نہیں دے سکتے۔ یہ دونوں ایکسٹریم کہلاتی ہیں، رافضیت اور ناسبیت۔ ناسبیت اس نظریے کو کہا جاتا ہے جس کے اندر اہل بیت خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض یا پھر دشمنی رکھی جاتی ہے، اور یہ لوگ مولا علی اور اہل بیت کے مقام و مرتبے کو کم تر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے باقی صحابہ کرام کی فضیلتیں اور شان جان بوجھ کر گڑھتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی زیادہ تر تعداد اہل سنت کے اندر پائی جاتی ہے، جس کی سب سے بہترین مثال ہیں امیر معاویہ، جن کے لیے آج بھی یہ لوگ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ کا نعرہ لگواتے ہیں۔ اور کامن سینس کے مطابق جب دو شخصیات میں سے ایک کے حق کے اندر آپ نعرے بازی کر کے ان کی حمایت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے مخالف یعنی مولا علی کو ظالم اور غلطی پر ثابت کر رہے ہیں، یہ جان کر بھی کہ حضرت معاویہ کے دور کے اندر مولا علی پر سب و شتم یا پھر باقاعدہ ممبروں سے لعنت کروائی جاتی تھی۔ کچھ ناسبی گروہ واقعہ کربلا کو غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور یزید کی بھی حمایت کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت علی کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے ہیں یا پھر ان کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ رافضیت اس کا بالکل الٹ ہے۔ رافضی کا مطلب ہے چھوڑنے والا یا پھر رد کرنے والا۔ تاریخی طور پر یہ اصطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کہ صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور صرف حضرت علی کو ہی خلافت کا اصل حقدار سمجھتے ہیں۔ امیر معاویہ کے ایمان اور جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی خود ہی کر بیٹھتے ہیں۔ صحابہ کرام پر تنقید یا پھر ان کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کرتے ہیں اور مولا علی کی شان کو حد سے زیادہ بڑھا کر غلو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انہی رافضیوں کی وجہ سے ایک نصیری فرقہ نے جنم لیا جو کہ اہل تشیع سے ہی تھا، اور آج اس فرقہ کو سنی شیعہ دونوں کافر سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ مولا علی کو اللہ کا درجہ دیتا ہے جس کو الویہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ فرقہ زیادہ تر شام اور عراق کے اندر موجود ہے۔ یاد رہے کہ سنی اور شیعہ ان دونوں کے درمیان ان کی کچھ تعداد پائی جاتی ہے، موسٹلی فرقہ ان دونوں کے اندر یعنی رافضیت اور ناسبیت کے خلاف اکٹھے ہیں۔
آج کے ٹائم میں ہر ایک فرقہ اس بات پر خوش ہے جو کہ اس کے پاس ہے، اور یہ الفاظ خود قرآن کے ہیں، لیکن ایک مسلمان کو ان دونوں کے درمیان میں رہنا چاہیے، حقائق بیان کر کے لوگوں کو سچ بتا کر ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ معاویہ جیسی ڈرامہ سیریز کے اندر جب حضرت معاویہ کے کردار کو بڑا اور مولا علی کے کردار کو کم تر دکھا کر حضرت معاویہ کے ساتھ ایسے جھوٹے واقعات جوڑ کر جن کا اسلامی تاریخ کے اندر کوئی ذکر نہیں، ان کی شان کو بڑھانے کی کوشش کی جائے گی تو اس سے امت کے اندر انتشار کے علاوہ کچھ پیدا نہیں ہوگا۔ سعودی عربیہ اور قطر جیسے ملکوں سے ہم یہ امید کر بھی سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر میجورٹی اہل سنت اور ناسبیت کی ویسے بھی پائی جاتی ہے، اور اگر آپ نے عمر شریف دیکھی ہوگی تو آپ کو بہتر طور پر پتا ہوگا جو کہ قطر نے بنائی ہے، کہ وہاں پر بھی آپ نوٹس کریں گے کہ مولا علی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ اس طرح سے کہ اس سیریز کے اندر ہر ایک غزوہ دکھایا گیا ہے سوائے غزوہ خیبر کے یا پھر غدیر خم کے، جو کہ حضرت علی کی شان کو بڑھا کر دکھاتا ہے۔ اور اب معاویہ جیسی ڈرامہ سیریز اس اختلاف کو مزید ہوا دے کر نفرت کے اندر بدلنے کا کام کر سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل تشیع کی زیادہ تر تعداد ایران، عراق اور شام کے اندر آباد ہے، جس سے سعودی عربیہ کے تعلقات ویسے بھی زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ غزہ، شام اور لبنان پر جس طرح سے اسرائیل نے حملہ کر کے مسلمان امت کو ناحق شہید کیا، اس کی وجہ یہی ان کے آپس کے اختلافات ہیں جو انہیں ایک ہو کر اپنے دشمن سے لڑنے نہیں دیتے، اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی نیوز چینل نے باقاعدہ اس سیریز کو اپریشیٹ کیا اور سعودی عربیہ کو اس پر مبارکباد دی ہے۔ اسرائیل اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کس طرح سے ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ذریعے کسی گیم کو جیتا جاتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ کئی مسلمان ملکوں نے اس کو بین کرنا بھی شروع کر دیا ہے، جو کہ ٹھیک بھی ہے کیونکہ اس سیریز کے اندر جھوٹے واقعات کے ساتھ ساتھ کئی نازیبا مناظر بھی ہیں جن کو اسلام کا کلچر اور دین کی تعلیمات کہہ کر پروموٹ کیا گیا ہے، حالانکہ وہ زمانہ جاہلیت کی رسمیں تھی۔ مثال کے طور پر عورتوں کو بے پردگی کے اندر انتہائی کم تر اور بے پردہ دکھایا گیا ہے، رومانٹک سینز موجود ہیں، یہ تمام چیزیں اس کے ٹریلر کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پہلے ہی ایپیسوڈ کے اندر حضرت معاویہ کی پیدائش یعنی ڈلیوری کا سین دکھایا گیا ہے جس کی کوئی سینس نہیں بنتی۔ غزوہ احد نہیں دکھایا گیا جس کے اندر ابو سفیان کی بیوی اور حضرت معاویہ کی والدہ ہندا نے حضرت حمزہ کو شہید کروا کر ان کا کلیجہ چبایا تھا، لیکن اس غزوہ کی فتح کا اعلان ہوتے اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ مولا علی اور امام حسین کے مقابلے میں امیر معاویہ کو ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے سال 2022 کے اندر جب اس سیریز کو بنانے کا اعلان کیا گیا تھا تبھی سے اس کے اندر کئی عرب ملکوں کے ایکٹرز نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ عراق اور مصر نے اس پر پابندی لگا دی اور یہاں تک کہ جامعۃ الازہر نے بھی اس کی مخالفت کی ہے۔ عراق کے الشاعر نیٹ ورک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابو لولو فیروز کی زندگی پر بھی معاویہ سیریز کے جواب میں بنانے کا اعلان کر دیا، اور 2022 کے اندر جب معاویہ سیریز کا اعلان ہوا تھا بالکل اسی ٹائم کے اندر الشاعر نیٹ ورک نے بھی ابو لولو فیروز کی اس ڈرامہ سیریز کو بنانے کا اعلان کیا تھا، لیکن جب سعودی عربیہ نے یقین دہانی کروائی کہ یہ ڈرامہ سیریز ریلیز نہیں ہوگی تو الشاعر نیٹ ورک نے بھی اس کو نہ بنانے کا اعلان کیا، لیکن اب کیونکہ وہ معاہدہ پورا نہیں ہو سکا تو یہ فرقہ واریت اور تاریخی حقائق کو مسخ کرنے کا آغاز امت مسلمہ کے اندر پھر سے شروع ہونے لگا ہے، یعنی ایک بار پھر سے اسرائیل اس فرقہ واریت کو ہوا دے کر مسلمانوں کو مزید تقسیم کروا رہا ہے تاکہ گریٹر اسرائیل کی تیاری مکمل کر سکے۔ اب تک اس معاویہ سیریز کے صرف 2 ایپیسوڈ ہی ریلیز ہوئے ہیں جس کے اندر خود حضرت معاویہ کو بچپن سے ہی بنو ہاشم کے خلاف بغض کے اندر دکھایا گیا ہے، ان کی پیدائش سے لے کر ان کی جوانی اور اس کے بعد ان کی شام اور عراق کی گورنری کو بھی دکھایا گیا، اور اس کے بعد آنے والے ایپیسوڈ کے اندر ہمیں کیا حقائق دیکھنے کو ملتے ہیں یا پھر ان کو بھی توڑ مروڑ کر دکھایا جاتا ہے۔ اب ویسے تو یہ پوری سیریز کو دیکھ کر ہی پتہ چلے گا، لیکن اس کے ٹریلر کو دیکھ کر بہت باتوں کا اندازہ پہلے ہی لگایا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اسلام کی تمام بڑی شخصیات کو چھوڑ کر صرف امیر معاویہ کی زندگی پر یہ پوری ڈرامہ سیریز بنانے کا مقصد تو کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔